خوش آمدید. سحری ہو رہی ہے کراچی میں، اور جب ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو مفتی اسحاق مدنی صاحب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو سوالات یا مسائل جن کا شرعی حل چاہتے ہیں ہم ان پر گفتگو کرتے ہیں مفتی صاحب، اور ایک فہرست بنی ہوئی ہے. تو آج اس فہرست میں نمبر ہے احکام وراثت کا، اور سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت. شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ہمارے معاشرتی مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جو مال وراثت ہے اس کو ورثاء میں تقسیم نہیں کیا جاتا. اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات زیادتی بھی نظر آتی ہے. خاص طور پر وراثت میں اگر ہم یہ دیکھیں تو سب سے پہلے جو حق ہوتا ہے ایک شخص کے انتقال کے بعد اس کے مال میں، وہ ہوتا ہے اس کی تجدید و تکفین کا. یعنی اگر تجدید و تکفین گھر والے اپنی رقم سے نہ بھی کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اس کا جو مال جو ترکہ اس سے چھوڑا ہے اس سے اس کی تجدید و تکفین کی جائے گی. اس کے بعد اگر اس نے کسی سے کوئی قرض وغیرہ لیا ہوا ہے تو تقسیم وراثت سے قبل سب سے پہلے اس مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. اور اس کے بعد اگر اس نے کسی غیر وارث کے لیے، ورثاء کے علاوہ کسی غیر کے لیے اگر کوئی وصیت کی ہے تو لہٰذا اس کے تہائی مال میں سے یعنی 1/3 میں سے اس کی وصیت کا نفاذ کیا جائے گا. اگر جائز کام کے لیے وصیت کیا اس نے تو اس کے نفاذ کے بعد پھر جو رقم بچے گی وہ ورثاء میں تقسیم کی جائے گی. ہم حصوں پر زیادہ بات نہیں کریں گے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کو کتنا ملے گا، اولاد ہے تو کیا تقسیم کاری، اولاد نہیں تو کیا تقسیم کاری. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم ان پر ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے. تقسیم وراثت کا جو فارمولہ ہے ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. ہم اس وقت اہمیت پر بات کریں گے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بڑا بیٹا ہے وہ تقسیم نہیں کر رہا وراثت، تو چھوٹے بھائی وغیرہ اب کورٹ جا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، دارالفتہ کے چکر لگا رہے ہیں، فتوے لے رہے ہیں، مگر وہ جو ہے اس پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے، وراثت تقسیم نہیں کر رہا. اسی طریقے سے بچیوں کے لیے خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہیں جہیز دے دیا تھا نا ابا نے، دے دیا، لہذا وراثت کی ضرورت کیا ہے تمہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات بھائی جو ہوتے ہیں وہ بہنوں سے زبردستی اس حق کو معاف کروا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا کوئی حصہ وصہ نہیں ہے، تمہاری شادی کر دی، خرچہ کر دیا، سب چیزیں ہو گئی. تو یاد رکھیے گا شرعاً اس طرح کا عمل جائز نہیں ہے. کوئی بھی شخص اگر وراثت کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد میں سے کوئی کھڑا ہو کے مطالبہ کرتا ہے مجھے میرا حصہ دو، تو آپ پر لازم ہے، جو بڑا ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو وراثت میں سے حصہ ادا کرے گا، لازمی طور پہ دے گا. اس کو عدالت نہیں جانا چاہیے، اس کو دارالفتہ نہیں جانا چاہیے، کورٹ نہیں جانا چاہیے. بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو شرعی تقاضے ہیں کسی قابل اعتماد مفتی صاحب سے رابطہ کر کے تمام ورثاء کے حصے بنا لیے جائے، اور پھر جو شریعت آپ کو بتاتی ہے اس اعتبار سے وراثت کو تقسیم کر دینا چاہیے. اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کا جو حق علماء نے بیان فرمایا ہے ورثاء کے لیے اس کو سمجھنے کی اور شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولایا صلی وسلم